اس سے پچھلے اسباق میں آپ نے جتنے بھی حروف اصلیہ پڑھے، فعل ماضی بنایا، مضارع بنایا، آپ نے امر بنایا، حروف جوازم اس پہ داخل کیے، حروف نواسب آپ نے اس پہ داخل کیے، تو جتنے بھی آپ نے سیگے قرآن پاک سے نکالے، ان میں خاص بات تھی، وہ ذرا سمجھ لیں۔ اور وہ خاص بات یہ تھی کہ وہ حروف اصلیہ ایسے ہوا کرتے تھے کہ نہ تو ان میں کبھی حمزہ آیا تھا، نہ اس میں واو آیا تھا، نہ اس میں یا آیا تھا۔ حمزہ، واو اور یا، یہ نہیں آتے تھے اس میں۔ باپ فتح پڑھا، فاتحہ، ضربہ پڑھا، دعا ضربہ، سمع سین میم عین، حسیبہ حاسن با، کہیں پہ بھی حمزہ نہیں آ رہا، آپ نے دیکھا ہے نا، واو بھی نہیں آ رہا، یا بھی نہیں آ رہا۔ تو یہ ہمارا ایک ایک سیٹ تھا جو ہم نے مکمل کیا ہے، یہ ایک سیٹ ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد جو اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ بالکل ایک نیا کورس ہے اور بالکل ایک نیا سیٹ اپ ہے۔ اس میں ہم وہ والے سیگے استعمال کریں گے، ان کو اسٹڈی کریں گے، ان کی سرفی تحقیق کریں گے، ان کی انجینئرنگ کریں گے، ان کا انالیسس کریں گے۔ وہ سیگے وہ ہوں گے کہ جن میں حروف اصلیہ میں مادے میں یا تو حمزہ ہوگا، یا واو ہوگا، یا ہوگا، کیونکہ اس کے حمزہ کے کسی حروف اصلیہ کی جگہ پر آنے میں، یا واو کا آنا اور یا کا آنا، اس کے آنے سے کچھ فرق پڑتا ہے۔ وہ سیگا جو ہے اس میں علت پیدا ہو جاتی ہے، علت، اور علت کو دور کرنے کو کہتے ہیں تعلیل۔ یعنی علت کا مطلب ہے بیماری یا خرابی یا کوئی وہ خرابی۔ تو علت اگر کسی سیگے میں پیدا ہو جائے تو اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ دور کرنے کے لیے کچھ ظاہر سی بات ہے طریقہ کار اپنانا پڑتا ہے، کوئی پروسیجر اپنانا پڑتا ہے، کوئی 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 فارمیٹ، کوئی قواعد، کوئی رولس اینڈ ریگولیشن۔ وہ رولس اینڈ ریگولیشن کو اپلائی کرتے ہوئے جب ہم کسی سیگے میں سے حرف علت ہٹا دیتے ہیں، یا حرف علت کی جگہ دوسرا حرف علت لگا دیتے ہیں، یا حرکت بدل دیتے ہیں، جو بھی تبدیلی ہم کر دیتے ہیں، اس سیگے کو چھیڑ دیتے ہیں، صحیح کر دیتے ہیں اس کو، تو علت کے دور کرنے کے عمل کو کہا جاتا ہے تعلیل کرنا۔ تعلیل کرنا، حمزہ کو کم کی وجہ سے کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں تخفیف کرنا۔ یہ کچھ اصطلاحات ہیں جو آج سے ہم اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی مثال کو پہلے سمجھیں، اس سے پہلے کہ ہم تعلیلات کے قواعد سیکھنا شروع کر دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں۔ پہلے آپ نے ایک باب پڑھا تھا اور وہ تھا فتح، اور اس سے آپ نے بنایا تھا کیا؟ یفتح، یفتح۔ اور اس کے جو حروف اصلیہ تھے فاتحہ، وہ تھے فاتح، فا، تا اور حا، یہ اس کے حروف ہاں اصلیہ تھے، ٹھیک ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اس کے حروف اصلیہ میں کچھ اس طرح کریں، سسٹم تبدیل کر دیں، کوئی دوسرے حروف اصلیہ ڈال دیتے ہیں، سین ڈال دیں، حمزہ ڈال دیں، لام ڈال دیں، تو باپ فتح یفتح سے کیا بنے گا پھر؟ سال سأل یسأل، سأل يسأل. سأل یسأل، فرق ہے، لیکن صرف یہی فرق نہیں کہ حروف اصلیہ بدل دیے، نہیں، بلکہ ایسا ہوا کہ اگر اس سیغے کے بارے میں آپ سے ایک سوال پوچھا جائے اور کہا جائے کہ ہاں یا نہیں میں جواب دیں، اور آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ کیا اس سیغے کے جو 3 حروف اصلیہ ہیں ان میں سے کوئی حمزہ ہے، آپ جواب دیں گے کہ یس، حمزہ ہے۔ سیغہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب ہے، اور اس سیغے کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہیں گے بالکل، کیا اس میں حمزہ ہے اس کے حروف اصلیہ جی میں؟ سر، تو آپ کہیں گے جی جی، سر، یس، اس میں حروف اصلیہ میں حمزہ ہے۔ تو حمزہ کے ہونے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ دراصل حمزہ کے ہونے کی وجہ سے یہ سیغہ اس کا ایک نام بن جاتا ہے حمزہ سے۔ حمزہ سے اس میں مفعول کیا بنے گا؟ محموز۔ محمود. ہم محمود، کہیں گے کہ یہ سیغہ محموز ہے، ہم کہیں محمود. گے کہ یہ سیغہ محموز ہے، کیونکہ محمود. اس میں حمزہ ہے۔ حمزہ ہونے کی صحیح. وجہ سے محموز کہا ہے۔ حمزہ کا ہونا اس کو محموز قرار دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح ہو جی گیا سر. جی ٹھیک ہے سر۔ اچھا، جس میں بھی ہے.
جس میں بھی حمزہ ہوگا وہ محموز ہے. ٹھیک اب ٹھیک ہو حمزہ گیا. کا آنا ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے میں نے آپ کو یہ سوال اس کی مثال دی ہے، تو حمزہ کا آنا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس مقام پر آیا ہے. میں اگر آپ سے کہتا ہوں ایک حروف اصلی آپ یہاں سے لے لیں، یہ حروف اصلی ہیں، اوکے، اور آپ اس کو ڈال دیں باب نصرہ ینصرو پہ، تو آپ یہاں کیا بنائیں گے؟ اکلا یاکلو. اکل یاکلو. یہ بن گیا اکلا یاکلو. اس کو درست رسم الخط میں ابھی نہیں لکھا ہے میں نے، صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ حمزہ ہے کہ نہیں ہے، بتائیں اس میں. جی سر جی ہے سر. ہے اس سے. حمزہ اس میں. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور میں آپ کو دیتا ہوں جس کے میں حروف اصلیہ دے رہا ہوں، یہ، اور میں کہتا ہوں باب فتحہ سے بنا دیں. قرأ یقرأ. قرأ قرأ یقرأ. بنا دیا. جی سر. حمزہ ہے اس میں تو محموز جی لکھ دوں، بالکل ہے. تینوں محموز ہے، جی جی تینوں محموز ہیں. اس میں یہ رہا حمزہ، اس میں یہ رہا حمزہ، اور یہاں پر یہ رہا حمزہ. دیکھ لیا آپ نے، اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے. محموز. جی سر. اب میں تینوں میں کے بارے میں آپ سے یہ پوچھوں، تینوں میں ایک بات کامن ہے کہ یہ تینوں محموز ہیں حمزہ کے ہونے کی وجہ سے. لیکن پہلے والے کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہماری ایک حروف اصلیہ کی جو ترتیب ہوتی ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ پہلے والے کو کہتے ہیں فا کلمہ، دوسرے والے کو کہتے ہیں فا عین کلمہ، اور عین تیسرے کلمہ. والے کو کہتے ہیں لام کلمہ. فا عین لام لام کلمہ. کہتے ہیں. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اس میں حمزہ کس کی جگہ پہ آیا ہے، فا کلمہ کی جگہ. محموز فا الفا. کلمے اور کی اس جگہ کو فا میں پر. کہتا کلمہ ہوں کی کہ جگہ. یہ حمزہ جتنا پوچھا اتنا جواب نے، کہ اس میں حمزہ جو ہے وہ کون سی جگہ پہ آیا ہے؟ عین کلمہ کی. عین عین کلمے کی کلمہ جگہ پہ. پر آیا ہے. اس میں حمزہ کس کی جگہ پر آیا ہے؟ لام کلمہ. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر حمزہ جو آیا ہے فا کلمے کی جگہ پر آیا ہے. میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ فا کلمہ. صحیح. اور اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عین کلمے کی جگہ پر آیا ہے، تو میں العین لکھ دیتا ہوں یہاں پہ. العین. اور صحیح اگر ہو یہ گیا سر. کہتے ہیں کہ لام کی جگہ پر آیا ہے تو میں لکھ دیتا ہوں یہ اللام. تو آپ کے پاس نا تین ٹرمینالوجیز آ گئی ہیں، تین اصطلاحات. ایک اصطلاح کا نام بن رہا ہے محموز الفا، محموز الفا. وہ کلمہ جس میں فا کی جگہ پر حمزہ آ جائے حمزہ. اس کو محموز الفا کہتے ہیں. وہ کلمہ جس میں عین کی جگہ پر، عین کلمے کی جگہ پر حمزہ آ حمزہ جائے حمزہ اس کو آ جائے. محموز العین کہیں گے. جائے. اور وہ کلمہ جس کے لام کلمے کی جگہ پر حمزہ آ جائے اس کو محموز اللام کہیں گے. یہ تین صحیح ہو گیا سر. ٹرمینالوجیز تو آپ نے بڑے آرام سے سیکھ لی ہے. جی استاد. جی اوکے، اس اور بھی تو ہوتی ہوں گی نا ٹرمینالوجیز.